بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اگر ہم دیکھیں شروع زمانے میں پاکستان کے اوپر مشکلات آئیں، کیا مشکلات تھی؟ 1 کروڑ کے قریب لوگ جو ہے نا انہوں نے نقل کر رکھی۔ اب بھی دیکھیں جدید دنیا میں کسی خوشحال ملک میں 10 لاکھ لوگ ہجرت کر کے مہاجر اختیار کریں اور چلے جائیں تو اس ملک کی ایک دفعہ اکانومی بیٹھ جاتی ہے۔ لیکن پاکستان جب آزاد ہوا، یہاں پہ ذرائع آمد و رفت نہیں تھے، یہاں فوج نہیں تھی، اسلحہ نہیں تھا، اپنا بینک نہیں تھا، اپنی صنعت نہیں تھی، زراعت کمزور تھی۔ اس سارے کچھ کے باوجود 1 کروڑ لوگوں کی نقل مکانی کے باوجود نہ قحط آیا، نہ تشدد ہوا، نہ آپس میں کسی طرح کی جنگ ہوئی۔ ہاں، ادھر سے آنے والے لوگوں کے اوپر جو حملے ہوئے وہ ہندوؤں اور سکھوں کی طرف سے، وہ ایک الگ داستان ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر اتنے لوگوں نے ہجرت کر کے آئے اور یہاں بس گئے۔ جب بینک نہیں تھا، معاشی منصوبہ نہیں تھا، فوج نہیں تھی، ہمارے ادارے نہیں تھے، سڑکیں نہیں تھی، ذرائع رسل و رسائل بہت کم تھے، اس کے باوجود کوئی المیہ پاکستان کے اندر نہیں ہوا۔ یہ بھی ایک بڑی منفرد مثال ہے۔ پہلا بجٹ منافع کا، دوسرا بجٹ منافع کا، اور ہمارے حصے میں آنے والی جو سول سروس تھی، بیوروکریسی تھی، اس کی کارکردگی حیرت انگیز ہے، اور اس کی کامیابیاں، اس کی محنت، اس کا خلوص اور اس کی قابلیت حیرت انگیز ہے۔ اس نے بہت صلاحیت کا مظاہرہ کیا اور بڑی محنت سے پاکستان کو ہر ایک کی توقع کے برعکس، انگریز کی توقع کے برعکس، ہندو کی توقع کے برعکس، ماہرین کی توقع کے برعکس، انہوں نے سب کو حیران کر دیا۔ ہر ایک کا خیال تھا کہ کوئی کسی کا خیال تھا کہ پاکستان سروائیو کر ہی نہیں سکتا، زندہ رہ ہی نہیں سکتا۔ پاکستان 6 مہینے میں خود سرنڈر کر جائے گا ہندوستان کے ساتھ سامنے، پاکستان خود ختم ہو جائے گا، پاکستان خود مطالبہ کرے گا، درخواست کرے گا کہ ہمیں اپنے ساتھ شامل کرو۔ ہندوؤں کا بھی یہ خیال تھا، انگریزوں کا بھی یہ خیال تھا، ماہرین کا بھی یہی خیال تھا۔ لیکن پاکستان نے حیران کر دیا۔ جب پہلے ہی سال منافع کا بجٹ، دوسرے سال منافع کا بجٹ، اور پھر جو صنعت نہ ہونے کے باوجود جب کام چل نکلا، تو پہلے 10 برس میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے 10 برس میں پاکستان ہندوستان کے مقابلے میں معاشی طور پہ زیادہ خوشحال ملک تھا۔ 47 سے 57 تک پاکستان میں جمہوریت اس طرح سے نہیں آئی، الیکشن نہیں ہوئے، لیکن ہماری سول سروس اور ہماری سیاسی قیادت باوجود آپس میں ہر وقت مقابلہ کرتے رہنے حکومتوں کی عدل بدل کے باوجود، انہوں نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ سڑکیں بننے لگی، فوج ترتیب پانے لگی، ہمارے بینک بنے، ہمارا ریاستی بینک وجود میں آیا، اور ریاستی بینک بنانے کے لیے کیپٹل ہمارے صنعت کاروں نے، ہمارے جو بھی کوئی دولت مند طبقہ تھا، انہوں نے پیسے فراہم کیے اپنی جیبوں سے، اور بینک بنا۔ یہ ہم نے ابھی حال ہی میں دیکھی ہیں، یہ جو سینٹرل ایشیا کی ریاستیں آزاد ہوئی اور ان کا معاشی نظام، ان کا بینکنگ نظام جو تھا وہ بالکل کریش کر گیا، اور پاکستانی ماہرین نے جا کے ان کو کھڑا کیا۔ تو لیکن پاکستان کو اس طرح کے کسی بحران کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وہ پہلے دن سے اپنے قدموں پہ، اپنی صلاحیت کی بنیاد پہ، اپنی محنت کی بنیاد پہ کھڑا ہو گیا، اور کروڑوں لاکھوں مہاجرین، ملینز آف مہاجرین، ان کو کامیابی سے سنبھالا اور ان کو بسایا بھی، اور ان کو در بدر ہونے سے بچایا۔ اچھا، باقی رہ گی خارجہ پالیسی پہ۔ سب سے زیادہ تنقید خارجہ پالیسی پہ ہوتی ہے کہ جی ہم امریکہ کی گود پہ جا بیٹھے۔ دیکھیے، پاکستان نیا بنا تھا اور ہندوستان کے ساتھ ہمارا تصادم شروع ہو گیا، حیدرآباد دکن پہ بھی، کشمیر پہ بھی، مولدہ پہ بھی ہمارا اس کے ساتھ جھگڑا تھا، اور وہ فوج لے کے چڑھ بھی دوڑا۔ 1948 میں ہی تصادم اسی وقت شروع ہو گیا۔ پاکستان ابھی سنبھلنے بھی نہیں پایا، کھڑا ہونے بھی نہیں پایا، قائد اعظم بھی ابھی زندہ تھے،
حکومت بھی ابھی پوری طرح تشکیل نہیں پائی تھی، تو ہمارا ان کے ساتھ شروع ہو گیا. فوج ان کے پاس، صنعت سازی ان کے پاس، سرمایہ سارا ان کے پاس، جو ہمارے حصے کا اسلحہ تھا وہ بھی ان کے پاس. ہمارے پاس ٹوٹے پھوٹے ٹروپس تھے، ان کو بھی ہم نے ان کی ریجیمنٹیشن کرنی تھی، ان کو ترتیب دینا تھا، لیکن وہ ہم اسی وقت ہمیں جان میں ڈال دیا گیا. اس کے باوجود ہمارے پاس پھر دو آپشن تھے. تیسری آپشن تو اویلیبل نہیں تھی، کوئی تیسری آپشن نہیں تھی. دو آپشن تھی. ایک یہ تھی کہ ہم امریکہ کے بلاک میں شامل ہوں، دوسری آپشن یہ تھی کہ ہم روس بلاک میں شامل ہوں. اب پاکستان کی اس وقت ضروریات کیا تھی؟ پاکستان کو چاہیے تھی کہ اس کا کوئی ہاتھ پکڑے اور پاکستان کی اگر کوئی پروڈکشن ہے چھوٹی موٹی تو اس کی تجارت ہو سکے. دوسرا یہ کہ پاکستان آزادانہ اپنے لیے فیصلہ لے سکے. تیسرا یہ کہ پاکستان کی دفاعی صلاحیت میں ہمارا مددگار ہو اور پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں کچھ مدد دے. چنانچہ ہم نے جب اپنی ضروریات کا جائزہ لیا تو دو بلاک تھے، ایک چین، ایک روس کا اور ایک امریکہ کا. اب روس کا بلاک ہمارے ہمسائے تھا اور روس کا طرز عمل بھی ہمارے سامنے تھا کہ وہ درجن پر مسلمان ملکوں کو ہڑپ کر کے اپنے ساتھ شامل کر چکا تھا، اپنا حصہ بنا چکا تھا. جس وقت ہم انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کی جدوجہد کر رہے تھے اس وقت تو ہماری مسلمان ریاستیں ایک ایک کر کے وہ اپنی طاقت کی بنیاد پہ ان کو ہڑپ کر کے ان کا حصہ بنا چکا تھا. ان کا کلچر، ان کا مذہب، ان کی پہچان، ان کا نام تک، اس کے پروننسیشن، اس کے ہجے تک تبدیل کر چکا تھا. مسجدیں بے آباد کر دی، گرا دی گئی، سب کچھ ہو گیا. تو وہ ان کو اپنے اندر جذب کر لی. اب ایک ایسا ملک جو ہمارے ہمسائے میں بستا ہے، جس کے اندر نظام کمیونزم کا ہے، جو اپنے کمیونزم کو زبردستی ترغیب سے، تحریر سے اور فوج کی طاقت سے اپنے ساتھ ملا رہے، بغاوت کے ملکوں کے اندر بغاوت کر کے، فوجوں کے اندر بغاوت کر کے. ایک تو یہ تھا. پھر اس کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ فرسودہ تھی، دینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا. یعنی اگر ہمیں بھوکی گندم چاہیے، اگر ہمیں پیسہ چاہیے تو وہ ہمیں اس وقت مدد ہماری نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کے پاس تھا نہیں. لیکن اس کے پاس امریکہ ہمارے سے بہت 10,000 12,000 بھی دور بسنے والا خوشحال ملک، جس کی ٹیکنالوجی جدید ترین تھی. ہماری بیوروکریسی، ہماری فوج کی جس طرح کی نظام تھا، جس طرح کی ان کی تربیت تھی، جس طرح کا ان کو پہلے سے اسلحے کا کوئی نو تھا، جانتے تھے جس کو رکھتا تھا، تو وہ اس کے قریب تر، یعنی یورپ امریکہ کے ایک ہی طرح کا قریب تر تھا. دوسرا، اس کی فوری طور پہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں تھا کہ روس کی طرح وہ ہمارے اوپر قبضہ کر لے، ہمارے اوپر اس کی ڈومینیشن ہو جائے، ہمیں وہ کھا جائے. ہمارا جو کلچر ہے، ہمارا مذہب ہے، ہمارا سارا تہذیب ہے، ہمارا تمدن ہے، اس کو بالکل الٹ ڈالے، ہمارے اندر بغاوت کروا دے، یعنی اپنا نظام نافذ کرنے کے لیے ہماری فوج کو توڑ پھوڑ کے رکھ دے. تو ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا. وہ ہماری مدد کر سکتا تھا، ہماری مدد کر سکتا تھا، وہ ہمیں دفاعی آلات دے سکتا تھا، اور وہ ہم سے دور ہونے کی وجہ سے ڈائریکٹلی ہمیں اس سے کوئی خطرہ نہیں تھا. لہٰذا اس وقت فیصلہ کرنے والوں نے روس کے بلاک پہ جانے کی بجائے امریکہ کے بلاک پہ جانے کو ترجیح دی، کیونکہ نہرو جو ہندوستان کا حکمران بنے تھے، ان کا رجحان پہلے سے روس کی طرف تھا، کمیونزم کی طرف تھا. وہ خود سوشلسٹ تھے اور خود یعنی روس جو ہے وہ بھی اس کو ترجیح دے رہا تھا، امریکہ بھی ترجیح دے رہا تھا، کیونکہ وہ بڑا ملک تھا اور جو بھی وسائل تھے وہ سارے وسائل اس کے پاس تھے. پاکستان کے پاس تو اس وقت نہیں تھے، لہٰذا دونوں کی نظر اس طرف تھی. مگر پاکستان کی ضرورت اس وقت روس نہیں، امریکہ تھا. فیصلہ کرنے والوں نے بالکل درست فیصلہ کیا، اس وقت کے حساب سے وہ صحیح فیصلہ تھا. ہاں، وہ فیصلہ کرنے کے بعد ہمیں اتنا یعنی فلیکسیبل ہونا چاہیے تھا، ہمارے اندر اتنی لچک ہونی چاہیے تھی، صلاحیت ہونی چاہیے تھی کہ وقت کے ساتھ ہم اپنا توازن جو ہے
وہ برقرار رکھتے اور اپنی پالیسی کو متوازن رکھتے اور اپنے مفاد کو سامنے رکھتے، اپنی قوم کے اپنے ملک کے مفاد کو سامنے رکھتے، وہ ہماری حکومتوں کی ذمہ داری تھی۔ بعد میں اگر کوئی کمزوری واقع ہوئی تو اس کے ذمہ دار حکمران ہیں، ورنہ اگر آپ دیکھ لیں تو 1986 85 86 87 تک پاکستان کے اندر سیاسی بحران آئے، لیکن پاکستان کی معاشی کارکردگی ہمارے ہمسایہ جس کے پاس وسائل زیادہ تھے، جس کے پاس نو تربیت زیادہ تھی، ٹریننگ زیادہ تھی، ماہرین زیادہ تھے، ہندوستان بڑا ملک، اس کے مقابلے میں 1947 سے لے کر جب بیچ میں دو جنگیں بھی آئیں، بیچ میں پاکستان ٹوٹ بھی گیا، اس طرح کے بحران کے باوجود اور بھٹو صاحب کی یعنی صنعت کو تباہ کرنے کی صلاحیت اور کوشش کے باوجود 1985 تک پاکستان کی معاشی کارکردگی ہندوستان سے بدرجے ہاں بہتر تھی، ہماری ایکسپورٹ زیادہ تھی، ہمارا تجارت زیادہ تھی، ہماری سفارتی کامیابیاں کہیں زیادہ تھی اس کے مقابلے میں، اور ہمارے لوگوں کی جو معاشی حالت تھی، پبلک کی، عوام کی، اور ان کی پر کیپٹا جو انکم تھی وہ ہندوستان سے ہمیشہ زیادہ تھی۔ اگر ہم ہندوستان سے پیچھے رہنا شروع ہوئے تو وہ 1985 کے بعد 86 کے بعد بے نظیر اور نواز شریف کا دور آنے کے بعد ہم پیچھے رہنا شروع ہوئے، اور وہ اس کی وجہ تھی پاکستان کی اندر ہونے والی حکومت کی سطح پہ ہونے والی لوٹ مار، اور اس لوٹ مار خالی اگر صرف لوٹ مار ہوتی تو یعنی کمیشن کھا لیا یہ کھا لیا تو شاید پاکستان پیچھے نہیں رہتا۔ ہوا یہ کہ دوسرے ملکوں کو سہولت دینے کے بدلے میں دوسرے ملکوں کو ایسی پیسے لے کے ایسی سہولیات دی گئی جس سے ہماری صنعت، ہماری تجارت، ہماری صلاحیت متاثر ہو گئی، پیچھے رہ گئی۔ یعنی ایک طرح پاکستان کو انہوں نے نہ صرف لوٹا بلکہ پاکستان کو فروخت کیا۔ تو ان برسوں سے پہلے پاکستان ہر لحاظ سے ہندوستان سے آگے تھا، اور ایوب خان کے زمانے تک پاکستان، جاپان، جرمنی، کوریا، ان سب کے مقابلے میں تیز رفتار ترقی کرتا ہوا ملک تھا۔ تو ہم اپنی اس صلاحیت کو، اس کارکردگی کو بالکل نظر انداز کر دیں۔ دیکھیں ہماری معاشی کارکردگی بہتر تھی، اور ہمارے اندر سیاسی بحران تھا، سفارتی کمزوری تھی، کبھی سیاسی بحران آیا، کبھی سفارتی کمزوری آئی، کبھی دفاعی مسئلہ آیا، لیکن معاشی لحاظ سے پاکستان دنیا کی تیز رفتار ترقی کرتی ہوئی قوم تھی۔ لہذا ہمیں بالکل سنجیدگی سے ہر چیز کا تجزیہ کرنا چاہیے۔ آج کا جو ہے پروگرام ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں، تو اس کو ہم جاری رکھیں گے، اس کی صلاحیت اور اس کی کمزوریوں پہ بھی بات کریں گے، اور اس کے حل کی طرف بھی ہم توجہ دیں گے کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے، وہ بھی پیش کریں گے۔ آخری